روزے کے بعد افطار. افطار کے بارے میں میرے پیغمبر کا فرمان اور شریعت کا منشا یہ ہے تعجل الافطار. سہری بات سمجھ میں آگے اب افطاری پہ آ جائیے. تعجل الافطار، افطار کے بارے میں حکم ہے ذرا جلدی کیا کرو. جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے وقت سے پہلے کر لو. جلدی کا مطلب یہ ہے جب وقت ہو جائے پھر تاخیر نہ کرو. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے احب الی العبادی، مجھے محبوب بندے وہ ہیں تعجل الفطر، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں، جب وقت ہو گیا پھر تاخیر مت کرو. یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ اللہ کو بندے محبوب ہیں اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. جب روزے کا افطار کا وقت ہو گیا پھر کر لو، پھر اس میں تاخیر مت کرو. ایک آدھے منٹ کی تو کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ مت لے کر جاؤ، تاخیر مت کرو. یہ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں محبوب نہیں ہے. جب روزے کا افطار کا وقت ہو گیا تو بس ختم، فوراً افطار کرو. سحری کے اندر یہ حکم ہے آخری وقت تک لاؤ، اور افطار کے اندر حکم یہ پہلے وقت میں کرو. جبکہ ایک بندہ سحری میں بہت پہلے ختم کر دیتا ہے، ادھر سے تاخیر سے افطار کرتا ہے، پیریڈ بڑھتا ہے، لیکن یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے. اگرچہ اس کے روزے کا وقت بڑھ گیا ہے لیکن شریعت کی یہ منشا نہیں ہے. شریعت کی یہ چاہت نہیں ہے، بندے کی اپنی چاہت ہے. شریعت نام ہے ماننے کا، شریعت نام نہیں ہے منمانی کرنے کا. شریعت کہہ رہی ہے سحری میں آخری وقت تک آؤ، افطار میں جلدی کرو. یہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے. پھر فرمایا کہ کرنا کس سے افطار؟ نمبر 1 تازہ کھجور، اس سے افطار کرو. وہ میسر نہ ہو تو خشک کھجور، وہ میسر نہ ہو تو چھوارا، وہ میسر نہ ہو تو پانی. اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نمک سے افطار کرنا افضل ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. نمک سے افطار کرنے کو جو افضل سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور اگر کوئی افطار کروائے، ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے، کوئی افطار کروائے تو ہم اس کی افطاری کو قبول نہیں کرتے. بھئی اجر لے جائے گا، اجر اس کو مل جائے گا. یہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات واضح کر دی. بھئی کوئی کسی کو افطار کروائے تو جو افطار کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کا اجر علیحدہ علیحدہ ہے. جو افطار کر رہا ہے من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آپ نے کسی کو افطار کروایا تو افطار کرنے والا سمجھے میرا شاید ثواب اس کی طرف چلا گیا. بھائی اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، جو تمہارا ثواب بانٹتے رہیں گے. تمہیں علیحدہ دیں گے افطار کرنے کا، اس کو علیحدہ دیں گے کروانے کا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے. اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرما دیا بغیر کسی اجر میں کمی کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ اجر ملے گا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ اجر ملے گا. پھر میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے. آپ بھی کہہ دیں کس کا بھائی؟ روزے دار کا. ویسے تو بھوکے کو کھلانا بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا اور مسافر کو رات گزارنے کی جگہ دینا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل. یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، جو بھوکے کو کھلائے، ننگے کو پہنائے، مسافر کو جگہ دے، اللہ ہولناک مناظر سے اس کی حفاظت فرمائے. کیونکہ دوسرے پر رحم کیا نا اس نے. بھائی بھوک کی کیفیت ساری جانتے ہیں، ننگے کی کیفیت ساری جانتے ہیں، اور مسافر جس کو رات گزارنے کی جگہ نہ ملے ساری اس کو پریشانی ہے. تو جو ان پریشانیوں کو دور کرے اللہ قیامت کی پریشانیوں دور فرما دیتے. تو فرمایا من فطر صائما، جو روزے دار کا، شرط روزے دار. ہمارے ہاں جو افطار پارٹی ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ ساری آ رہے ہوں گے بھائی، اور دگڑ دگڑ ہو رہا اور شور شرابہ. اور بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے روزے دار کھجور کا انتظار کر رہا پانی کا، بغیر روزے والا
کھا کے بھی گھر پہنچ چکا ہے. تو شرط کیا ہے؟ من فطر صائما، جو روزے دار کا روزہ افطار کروائے، کان مغفرۃ لذنوبی، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. وعتق رقبتہ من النار، اور ایسے شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو کوئی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا، ہمارے تو اپنے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہم کیسے کھلائیں؟ پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یعطی اللہ ھذا الثواب علی تمرہ، اللہ کو تو بہانے چاہیے تمہیں معاف کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانے چاہیے. کس نے کہا تمہیں 40 دیگیں بناؤ؟ کس نے کہا 70 دیگیں؟ کس نے کہا پوری برادری کو انوائٹ کرو، پورے محلے کو بلاؤ؟ یعطی اللہ ھذا الثواب علی تمرہ، روزے دار کے دسترخوان پہ کھجور کا دانہ پہنچا دو، اس کے منہ تک پہنچا دو، پھر بھی اللہ معاف فرما. ایک اور، چلو بھی مان لیتے کھجور بھی مشکل ہو گئی، میرے پیغمبر نے اور آسانی فرما دی، اور آسانی فرما دی. یعطی اللہ ھذا الثواب علی مذقۃ لبن او شربۃ ماء، کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دو موسم کے مطابق، پھر بھی اللہ معاف فرما دیں گے. اچھا مانا نہیں پلا سکتے، مذقۃ لبن، کچی لسی کا گھونٹ روزے دار کے منہ تک لے جاؤ، اللہ پھر بھی معاف فرما دیں گے. اور جو روزے، پیغمبر نے کیا فرمایا پھر؟ جو روزے دار، من سقا صائما، جو روزے دار کو پلائے، سقى اللہ من حوضی، اللہ اس کو میرے حوض سے پلائیں گے. کہاں سے پلائیں گے بھائی؟ کہاں سے بھائی؟ حوض سے. حوض کیا ہے؟ میدان حشر میں لگنے والا. اور جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر اپنی گرمیاں برسا رہا ہوگا، ہر بندہ پریشانی میں شرابور ہوگا، کچھ مخلص اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو میرے پیغمبر کے دست نبوت سے حوض کوثر ملے گا. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کؤوبھا کالنجوم عدد السماء، میرے حوض پہ رکھے ہوئے برتن اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں. نجوم کعدد السماء، جتنے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اتنے میرے حوض پہ رکھے ہوئے برتن ہوں گے. اور پھر میرے پیغمبر نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ احلا من العسل، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور جب رسول اللہ کے ہاتھوں سے مل جائے وہاں کا تو زہر بھی مٹھاس میں بدل جائے گا. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تیسرا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور پیئیں گے کون؟ سنت کی اتباع کرنے والے. پیئیں گے کون؟ دین پہ اپنے آپ کو گھلا دینے والے. پیئیں گے کون؟ جو رسول اللہ کے دین کا غم رکھنے والے ہوں، بدعات اور رسومات سے بچ کر کے سنت والی زندگی گزارنے والے ہوں. وہ پیغمبر کے حوض پہ آئیں گے، حضور اپنے دست نبوت سے پلائیں گے. اور جس نے پی لیا، میرے پیغمبر نے سٹیمپ لگا دی، لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخلے تک دوبارہ پیاس نہیں لگی.